محمد چودھری صاحب کا جو دور تھا، جو ابھی جو چیف جسٹس ہیں قاضی فیصل، انہوں نے کہا کہ ریکوڈک کا میٹر انہوں نے 184(3) میں اٹھایا اور پاکستان کو جو ہے وہ $6.5 بلین کا جو ہے پینلٹی پڑی پاکستان کو اس کیس میں. تو 184(3) کا وہ استعمال تھا ایک. تو کیا 184(3) میں چیف جسٹس کو اتنا بڑا اختیار دینا چاہیے؟ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ جو ہے یہ مارچ میں جو ہے وہ غالباً پاس ہوا ہے اس میں، اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ 13 اپریل کو اس انیکٹمنٹ یعنی پریزیڈنٹ جب ایکٹ بنتا ہے اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اس کو پہ جو ہے وہ اسٹے دے دیا تھا. جو مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک کمیٹی ہوگی چیف جسٹس اور 2 سینئر موسٹ ججز پہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی بینچز کی کمپوزیشن. یہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ میجارٹی سے ہوگا، یعنی 3 ججز یہ ججز کی کمیٹی ہے تو 2 جو جس طرف فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. پہلے جو بینچز کا اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کے رولز میں چیف جسٹس کو دیا گیا ہے. 184(3) میں ایک تو سو موٹو کیسز آتے ہیں، تو یہ کمیٹی جو ہے وہ ایک بینچ بنائے گی جو ہے وہ کم از کم اس میں 3 رکنی بینچ ہوگا. دوسرا ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل ہوتی ہے کہ 184(3) کے تحت ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں کوئی پٹیشن آتی ہے کہ یعنی جس طرح اب یہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ چیلنج ہوا ہے، یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے، یا ریویو کا قانون چیلنج ہوا ہے، یا کوئی اور قانون نیب لا کی امینڈمنٹ چیلنج ہوئی ہے. یہ جو انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ کم از کم 5 رکنی بینچ ہوگا. پھر جو ہے وہ اپیل کا حق اس میں دیا گیا ہے. عموماً اگر آپ دیکھیں تو 184(3) کے کیسز میں ریویو کا اختیار ہے. ریویو کا سکوپ بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے. اپیل میں یہ بات لازمی ہے کہ وہ ججز نہیں ہوں گے اپیل میں جو پہلے بیٹھے تھے، یہ ڈیفرنٹ ہو. جب فیصلہ میں سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بینچ دیتا ہے تو 30 دن میں ہی اپیل آپ نے فائل کرنی ہے. اور یہ بھی ہے کہ جی جو 14 دنوں میں جو ہے وہ اپیل فکس ہوگی پہلی دفعہ اس بینچ کے سامنے. اس سے پہلے بھی 184(3) کے جو کیسز کا ڈیسیژن ہو چکا ہے ان پہ بھی جو ہے وہ اپیل فائل ہو سکتی ہے. اب جس طرح پاناما کا کیس ہے یا کوئی اور کیس ہیں جو 184(3) میں ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، جو اپیل ہے اس میں جو بینچ ہے وہ لارجر ہوگا. اگر مین فیصلہ 184(3) کا 3 ججز نے کیا ہے یا 5 ججز نے کیا ہے تو لارجر میں جو اپیل میں ہوگا وہ 7 ججز ہوں گے یا 6 ہوں گے. دیکھیں 184(3) میں جو کیسز ڈیسائیڈ ہوتے تھے، جو ریویو فائل ہوتے تھے، تو ریویو نظر ثانی میں یہ سپریم کورٹ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ وہی وکیل پیش ہوگا، آرگو کرے گا جو مین کیس میں تھا. تو اب یہ ہے کہ اس قانون میں جو ہے وہ ریویو میں آپ وکیل بھی چینج کر سکتے ہیں کہ جو کونسل ہوگا وہ سپریم کورٹ کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کا وکیل لے کے جو ہے وہ اپنا کیس پلیٹ کریں. ایک اور جو چیز ہے وہ اس میں ڈالی گئی کہ کوئی ایسا ارجنسی کا میٹر ہے، انٹرم ریلیف لینا ہے، تو 14 دن کے اندر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ فکس ہوگا. جو لوگ اس کے حق میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ایک تو سپریم ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے کوئی بھی. پاکستان کی تاریخ میں 184(3) میں سپریم کورٹ میں ریئرلی کوئی سپریم ریویو انٹرٹین ہوتا ہے. اور بہت سے لوگوں وکلاء کا یہ کنسرن تھا کہ جب ایک ڈائریکٹلی میٹر سپریم کورٹ میں آ رہا ہے اور سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو اپیل کا حق تو بیسک رائٹ ہے. آرٹیکل 10 میں بھی ہے کہ جی آپ اپیل کا حق دیں گے کسی کو بھی کسی کے خلاف کرنا ہے. ایک اور جو جینوئن ایشو ہے جس میں زیادہ ایک پیج پہ نظر آ رہا ہے کہ جی چیف جسٹس کی اختیارات میں ایک امبیلنس ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات بھی ہے. ماضی میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ماڈل ہے افتخار محمد چودھری صاحب کا جو دور تھا، جو ابھی جو چیف جسٹس ہیں قاضی فیصل، انہوں نے کہا کہ ریکوڈک کا میٹر انہوں نے 184(3) میں اٹھایا اور پاکستان کو جو ہے وہ $6.5 بلین کا جو ہے پینلٹی پڑی پاکستان کو اس کیس میں. تو 184(3) کا وہ استعمال تھا ایک. تو کیا 184(3) میں چیف جسٹس کو اتنا بڑا اختیار دینا چاہیے؟ یہ بات ہے. جسٹس گلزار چیف جسٹس تھے، انہوں نے جو سارا فوکس کراچی پہ کیا کہ وہاں کی انکروچمنٹ تجاوزات ختم کرنے ہیں، نسلہ ٹاور انہوں نے گرایا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیف جسٹس کا 184(3) کا استعمال
ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اگلا چیف جسٹس اس کی اونرشپ نہیں لیتا. یہ جو قانون ہے یہ سپریشن آف پاور، ٹریکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے وہ اس کے خلاف ہے. ایک ججز جو آپ نے اس کیس چل رہا ہے اس میں آپ ون سیکشن آف ججز یہی اعتراض کر رہے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو یہ افیکٹ کرتا ہے یہ قانون، یہ ان کا مسئلہ ہے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کا آفس ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، یعنی ایک سربراہ ہے اس کو اگر آپ اس کے ہر معاملے میں کمیٹی بنا دیں تو اس کا اپنا جو اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک سوال جو ہے وہ اب ججز کے مائنڈ میں ہے، جس سے عائشہ ملک نے بھی اس میں بار بار کیا ہے کہ ہم نے فل کورٹ اس کیس میں بیٹھا ہے تو یہ قانون اپیلڈ ہو جاتا ہے تو اس کی اپیل کون سنے گا. اور یہی جو اب ججز کے اندر کنسرن بھی تھا کہ جو ماضی میں 40-50 سال سے 184(3) کے کیسز ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اور وہ پاسٹ اینڈ کلوز ختم ہو گئے تو کیا وہ اپیل پہ دوبارہ ہو جائیں گے، ہم اوور برڈن ہو جائیں گے. دیکھیں ایک تو سپریم کورٹ کے ایک سیکشن کی اور بہت سے وکلاء کی یہ اپریہنشن ہے کہ اگر یہ قانون جو ہے انڈورس کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سپریشن آف پاور کا پرنسپل افیکٹ نہیں ہوا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وائلیٹ نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ ایگزیکٹو کل ایک سمپل لیجسلیشن سے جو ہے وہ ایک اور قانون اسی طرح لے آ سکتی ہے اپنی مرضی کا کہ کمیٹی 3 رکنی نہیں 7 رکنی ہو جائے گی، 9 رکنی ہو جائے گی. وہ اب اسی طرح جو ہے وہ اس کو استعمال جو ہے وہ کرے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر امینڈمنٹ کرنی ہے 184(3) میں اپیل کا بھی حق دینا ہے تو پھر وہ آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کریں، 2/3 میجارٹی سے کریں، نہ کہ ایک سمپل لیجسلیشن سے قانون بنایا جائے. وکلاء اس حوالے سے ڈیوائیڈ ہیں. وکلاء کے 2 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو آسما گروپ کہا جاتا ہے، پاکستان بار کونسل میں ان کی میجارٹی ہے، وہ اس قانون کی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے اور سپریم کورٹ اس کو انڈورس کرے. جو پروفیشنل گروپ ہے جس کو حامد خان گروپ کہتے ہیں، اس وقت سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری اور سیکرٹری وہ اس گروپ سے ہیں. ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانون غلط ہے، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی وائلیشن ہے اور یہ قانون اس قسم کی اگر کوئی تبدیلی لانی ہے چیف جسٹس کے اختیارات کو بھی ریگولیٹ کرنا ہے تو ود ان سپریم کورٹ رولز میں، سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ فل کورٹ ایک میٹنگ ہوگی، سارے ججز بیٹھیں گے اور میجارٹی سے وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو ہے یہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ نہ کریں، خود سپریم کورٹ کرے. یہ جو کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے، اب یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ ٹیک اپ ہوگا. اس معاملے کو سپریم کورٹ دیکھے گی. 15 ججز ہیں، بڑی واضح تقسیم ہے، نظریاتی تقسیم ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اپریہنشن ہے، اپنے اپنے سوالات ہیں. میرا خیال ہے کہ یا یہ ود میجارٹی فیصلہ ایک سائڈ پہ جائے گا، اس پارلیمنٹ اس کے ایکٹ کو انڈورس کر دیا جائے گا، یا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ یہ مین جو کانسٹیٹیوشن الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، آئین کے برخلاف ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وائلیٹ ہے. یا یہ ہو سکتا ہے جس طرح 18ویں ترمیم کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ عموماً ججز ایک دوسرے کے درمیان کنسنسس میں درمیانی رستہ ایک نکالتے ہیں، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ تو کرنے ہیں لیکن پارلیمنٹ نہ کرے، ہم جو ہے یہ ایک روز میں تبدیلیاں کرتے ہیں، ود ان سپریم کورٹ اس میں تبدیلی لاتے ہیں تاکہ جو پرنسپل ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہ بھی وائلیٹ نہ ہو اور جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں وہ بھی ریگولیٹ ہو جائیں. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.